شخص حلال کمائی سے نیک نیتی سے قربانی کرتا ہے تو اس کے لیے 3 انعام ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ حضور نے فرمایا، قربانی والے جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی دی جائے گی، تمہیں نیکی ملے گی، تمہیں ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حلال کمائی سے اور طالب ثواب کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس کے لیے روک دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد قربانی کریں گے، اور جس نے یہ کام کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا وہ صرف گوشت ہے، قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ صرف گوشت ہے جو کہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا۔ اچھا، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے اور یہ پہلے ہی ذبح کر چکے تھے، یہ اپنے جانور کو پہلے ہی ذبح کر چکے تھے، اس لیے کہ ان کے پڑوس میں غریب رہا کرتے تھے، غربا رہا کرتے تھے، اس نیت سے انہوں نے جانور ذبح کر دیا کہ پہلے ذبح کر دوں گا، غریبوں میں بانٹ دوں گا۔ انہوں نے ذبح کیا، غریبوں میں بانٹ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب 6 ماہ کا جو بچہ ہے تمہارے پاس، ان کے پاس بکری کا بچہ تھا 6 مہینے کا، تو اب انہوں نے اپنے جانور کو تو پہلے ہی ذبح کر لیا تھا۔ اب جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو انہیں پتہ چلا، ہم نے تو بعد میں جانور ذبح کرنا تھا لیکن ہم نے پہلے ہی کر دیا۔ تو اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو 6 مہینہ کا بچہ ہے اس کو ذبح کر دو، یہ صرف تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، اور کوئی 6 مہینے کا بکری کا بچہ ذبح نہیں کر سکتا۔ عید الاضحیٰ کا دن تھا، حضور نے نماز ادا کی اور گھر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے 2 مینڈھے لائے گئے اور آپ کے ہاتھ میں چھرا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں مینڈھوں کو دیکھا اور ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ نے کہا، ایک مینڈھا میں اپنی طرف سے ذبح کر رہا ہوں اور دوسرا مینڈھا اپنی امت کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں۔ اور آپ نے ذبح کیا، پہلے ایک مینڈھا ذبح کیا اپنے نام سے اور دوسرا مینڈھا ذبح کیا امت کے نام سے، اس امت کے نام سے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو مالدار نہیں ہے، اس کے نام سے حضور نے وہ مینڈھا ذبح کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے مالک، اے اللہ، ایک مینڈھا میں نے اپنے نام سے ذبح کیا اور ایک مینڈھا میں نے اپنی اس امت کے نام سے ذبح کیا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو غریب ہے، جو قربانی نہیں کر سکتی۔ یا اللہ، ہماری دونوں قربانیاں، ایک میرے نام سے اور میری امت کے نام سے جو قربانی ہوئی ہے، اللہ تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے غریبوں، تمہاری عظمت کو سلام ہے کہ تمہارے لیے مدینے کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربانی کرتے ہیں۔ تم اپنے اوپر شرمندہ مت ہونا کہ اللہ نے مجھے غریب بنایا ہے، تم نا امید مت ہونا کہ تم غریب ہو، ارے تمہارے لیے تو مدینے کا تاجدار قربانی کرتا ہے، تمہارے لیے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹی اٹھو، تمہارے گھر جو قربانی ہو رہی اس کے پاس کھڑی رہو، اس کے پاس کھڑی رہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، ابا اس کے پاس کھڑے ہونے سے کیا حکمت ہے، اس میں کیا وجہ ہے اس کی؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان قربانی کرتا ہے، جو انسان قربانی کرواتا ہے اور وہ قربانی کے پاس کھڑا رہتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا عمل یہ بہت زیادہ مقبول ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو بھی قربانی کا جانور ہے، جب وہ قربان ہو رہا ہو، جب اس کی قربانی کی جا رہی ہو، جب اس کو ذبح کیا جا رہا ہو، تو اس انسان کو چاہیے کہ اس کے پاس کھڑا رہے، اس جانور کے پاس کھڑا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص حلال کمائی سے نیک نیتی سے قربانی کرتا ہے تو اس کے لیے 3 انعام ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس قربانی تک، اگلی قربانی تک اس کے مال سے خیر و برکت ختم نہیں فرماتا ہے۔
اور دوسرا انعام یہ ہے اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کے پاس وہی جانور بھیجے گا قیامت کے دن، اور وہ جانور پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا اور سیدھے اسے جنت میں لے جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانوروں کو قربان کرو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اللہ کی رضا میں لگ جاؤ، نیک عمل کرو، اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔